السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ واقعہ ہم سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ عبرت کا نشان بننے والا ایک بیٹا جس نے اپنی ماں کو طیش میں آ کے جوتے مارے، کیا ہوا اس کا انجام؟ مس مت کیجیے گا اس واقعے کو۔ اپنی ماں کی محبت میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے پہلے سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے پہلے ہمارے چینل ادبی ڈائری کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ یہ سچا واقعہ بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں ہم اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ میں چیچا وطنی جو کہ ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑے اجتماع میں تقریر کر کے واپس جا رہا تھا۔ کچھ ساتھی ساتھ تھے۔ ایک ہوٹل میں ہم چائے پینے رکے۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا، چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ چارپائی پر بیٹھا تھا، اس کی حالت ایسی عبرتناک تھی کہ آج بھی اس کا چہرہ مجھے یاد آتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ مکھیاں اس کے اوپر بن بھنا رہی تھیں۔ اس کی عجیب حالت تھی، چہرہ زرد تھا، میلا کچیلا جسم، گرد و غبار سے اٹا ہوا، عجیب درد، نہ اس کا کوئی ہمدرد تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کون ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو کہنے لگا، مولانا صاحب ادھر تشریف لائیے۔ پیلے دانت، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کمزور جسم۔ اس کے پاؤں پر بھی ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، اس پر بھی مکھیاں بن بھنا رہی تھیں۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مولانا صاحب، مولانا صاحب میرے قریب آئیے۔ میں جب اس کے قریب آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا، کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے عبرت سے دیکھیں۔ ابھی آپ کی تقریر کی آواز یہاں تک آ رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ دل میرا کام گیا، سوچا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے ہاتھ پکڑ کر میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو میرا اللہ شاید مجھے معاف کر دے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے، ہم راہ خدا میں نکلنے والوں کا، ہماری نظر میں گناہ گار برا نہیں ہوتا، ہماری نظر میں صرف گناہ برا ہوتا ہے، انسان برا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا، میں بہت امیر آدمی تھا، یہاں میرا مکان تھا، دکان تھی، کاروبار تھا، میں ایک شیر جیسا انسان تھا، لیکن اب میں بھیک مانگتا ہوں اور مجھے تو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا بلکہ مجھ پر لوگ لعنت کرتے ہیں۔ کہنے لگا، غور سے سننا، عبرت کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کافی دیر تک روتا رہا، کہنے لگا، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پر جوتے مارے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ کہنے لگا، میرا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا، میری ماں تھی اور میں اس کا بہت نافرمان تھا، اس کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ رات گئے شراب پی کر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ جب گھر آتا تھا تو اپنے انتظار میں بیٹھی ماں کو حقیر سمجھتے ہوئے ایک طرف دھکا دے دیتا تھا۔ ایک دن اپنے بدکردار خونڈے دوستوں کے ساتھ سینما دیکھنے گیا۔ واپسی پر گھر پہنچ کر ماں سے کھانا مانگا تو ماں نے شرم دلائی، ساری رات آوارہ گردی کرتا ہے، کبھی پولیس تجھے پکڑتی ہے، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ دادا اور نہ ہی تیری ماں ایسی ہے۔ وہ ماں کی ممتا کا واسطہ دے رہی تھی، تو کن ہنڈوں میں پھنس گیا ہے۔ اس نے اپنی ممتا کا غصہ مجھ پہ اتارا، کہنے لگی، تیرا باپ کتنا باکردار انسان تھا، حلال روزی کماتا تھا، حلال رزق کماتا تھا، تجھے بھی میں نے حلال رزق کھلایا ہے، لیکن تو نے تو اپنے باپ کا نام ڈبو دیا۔ میں نے اس سے کہا، بس بہت بک بک ہو گئی ہے، مجھے کھانا دے ورنہ میں سونے جا رہا ہوں۔ اس وقت وہ ماں کے ممتا کے جوش میں تھی۔ اس نے کہا، کس منہ سے تو مجھ سے کھانا مانگتا ہے؟ اپنی حرکتیں تو دیکھتا ہے تو، اپنی حرکتیں دیکھ۔ بس مجھے غصہ آیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے قہر الہی کو آواز دے دی۔ ماں سے بدتمیزی تو کی ہی تھی، مگر دوسرا کام یہ کیا کہ اپنا جوتا اتار کے ماں کو مارنے لگا۔ کہنے لگا، میں وہ گناہگار ہوں جس نے
اپنی ماں کو مارا۔ اس میں سے 2 جوتے اس کے منہ پہ لگے۔ ماں کے منہ سے اتنی آواز سنی، اے عرش والے، اس لیے تو نے مجھے بیٹا دیا تھا کہ آج میں اس کے ہاتھوں جوتے کھا رہی ہوں۔ اے رب، مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میں مزید دھکے نہیں کھا سکتی۔ اے رب، جس نے ماں کے منہ پہ جوتے مارے ہیں، یہ آوارہ کتے کی طرح گلیوں میں پھرے۔ اس کتے کو تو دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ یہ کہہ کر وہ ماں وہاں سے چلی گئی۔ کہنے لگا، اس وقت تو میں نشے میں تھا۔ ماں کی باتوں کو سن کر سو گیا۔ رات پاؤں میں ایک درد اٹھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ماں سے کیا سلوک کیا تھا اور اس نے مجھے کیا بد دعا دی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا، بڑھیا تو ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ لیکن صبح تک پاؤں سوج کر بہت موٹا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے بھی جواب دے دیا اور کہا، آپ لاہور چلے جائیں۔ وہ کہنے لگا، میں لاہور گیا، ملتان، نشتر ہسپتال گیا، ہر شہر گیا، مگر کہیں سے میرا علاج نہ ہو سکا۔ میری ٹانگ سڑ چکی تھی، آخر پاؤں کاٹنا پڑا اور پھر مسلسل ٹانگ کٹتی گئی۔ اس نے اپنی ٹانگ کے حصے سے کپڑا اٹھایا، بہت پیپ بہہ رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ زخم نہیں، ماں کی بد دعا ہے، اللہ کا قہر ہے مجھ پر۔ میری ماں تو رو رو کر 1 ہفتے میں چل بسی، لیکن میری کتوں والی حالت ہو گئی۔ جائیداد گئی، مال گیا، بیوی گئی، بیٹے گئے۔ 4 سال سے یہاں پہ پڑا ہوا ہوں۔ زخم سے پیپ مسلسل بہہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے ہر وقت مجھے کتے کاٹ رہے ہیں۔ مجھے نیند نہیں آتی، لوگ مجھے ایسے روٹی دیتے ہیں جیسے میں گلی کا کوئی آوارہ کتا ہوں۔ گزرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لعنتی ہے جس نے اپنی ماں کو جوتوں سے مارا ہے۔ میرے سامنے کتے کی طرح روٹی پھینکتے ہیں۔ بیٹوں کو بلاتا ہوں، نہیں آتے، مجھے گھر لے کے نہیں جاتے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ کئی سال سے میں اس سزا کے زیر اثر ہوں۔ کہنے لگا، مولانا، مجھے روٹھا رب راضی کرا دو، دعا کریں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میری سزا ختم ہو جائے۔ ماں کی بد دعا نے، اللہ کے قہر نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اتنا کہہ کر وہ زمین پر گر پڑا اور روتا رہا اور پھر اس نے آنکھ نہ کھولی۔ مولانا فرماتے ہیں، خدا کی قسم، یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں توبہ استغفار ہی پڑھ سکا، بس اور کچھ نہیں۔ یہاں پہ خود اندازہ لگائیں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اور عبرت حاصل کریں کہ ماں کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کا عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں کی بد دعا اور ہر ایک کی بد دعا سے بچائے۔ اللہ پاک ہماری اولاد کی بہتری فرمائے اور ہمیں اس فریضے سے بہتر طریقے سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔